کہتا ہوں جناب خالد اللہ بابر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں جناب خالد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین مجلس، میڈم آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس بلوچ صاحب، خواتین حضرات، سب سے پہلے مجلس وحدت المسلمین اور دلی ایجوکیشن کونسل کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے یوم القدس کے حوالے سے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین ہر سال یہ دن اسی طرح مناتی ہے اور میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ اس ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوں ان کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے۔ شکست اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایشو لوگوں کے ذہنوں ہی سے اتر جائے، محو ہو جائے۔ تو وہ تنظیمیں اور مجلس وحدت المسلمین، ملی ایجوکیشن کونسل اور وہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کرتی ہیں، وہ گویا یہ انشور کرتی ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اگر دو الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا جائے کہ یہ کیا ہے، It's a case of tragedy and betrayal۔ ٹریجڈی ہے فلسطینی عوام کی اور ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ اور آپ ٹریجڈی دیکھیں کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ فلسطینی وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں جن کی اپنی آبادی جو ہے اس کا نصف اپنے ملک سے باہر جا کر دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہے۔ Half of the population of Palestine is living in other countries as refugees۔ اور جو دوسری باقی آبادی ہے جو فلسطینی علاقوں میں رہ رہی ہے، وہ اس حالت میں رہ رہی ہے کہ وہاں پر ان کی زمینوں پر اسرائیل قبضے کر کے وہاں سیٹلمنٹس بنا رہا ہے۔ اس اپنی آبادی، اور وہ آبادی ایسی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، مخصوص جگہ جانے کے لیے، اپنے ہی علاقوں میں جانے کے لیے ان کو اسرائیلی حکام کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ قوم گزشتہ کئی دہائیوں سے اس حالت میں رہ رہی ہے۔ اور بیٹریل کی حالت دیکھیں، کیسے ان کو اپنے ہی لوگوں نے بیٹرے کیا گزشتہ ان چند اشروں میں۔ خود وہ ممالک جن کو فلسطینی عوام اپنی ڈھال سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو بیٹرے کیا۔ اور جو گزشتہ سال تھا 2020 کا، یہ تو بیٹریل اینڈ ٹریجڈی کا انتہائی گھناؤنا سال تھا۔ اس سال میں 4 بڑے اہم ممالک ہیں، UAE میں، بحرین میں، سودان میں، مراکش میں، اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اور تسلیم بھی اس طرح سے کیا کہ فلسطینیوں کی حقوق کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ اس سے اور بڑا بیٹریل کیا ہوگا؟ اور یہ فلسطین کا مسئلہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر مسلمان ممالک پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ حکومتیں ایک طرف ہیں اور عوام دوسری طرف ہیں۔ So look at great tragedy of the people of Palestine, a tragedy of betrayal and a tragedy ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے۔
اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ہر موقع پر فلسطین کے کاغذ کو اپنایا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ تو 1948 کی بات ہے۔ قائد اعظم جب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک کوئی بڑی چیز اچیو نہیں کر سکتی جب تک وہ ایک بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، جیسا کہ فلسطین کے عوام۔ تو قائد اعظم نے 1948 میں ان کو یہ خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ 1960 میں ہم نے پاکستان میں PLO کے دفاتر کھولے، کراچی میں، شاید لاہور میں بھی، اور 1973 کی جنگ میں، 1967 کی جنگ میں پاکستان نے بھرپور مدد کی۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور سربراہی کانفرنس میں PLO کو تسلیم کر دیا گیا فلسطینیوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر۔ اور پھر ایک اور حکومت تھی 1988 میں، اس میں جب پیلسٹینین اتھارٹی نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو اس وقت کی حکومت نے اس کے اجر و پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی ایکسپٹ کر دیا۔ اور یہ پاکستان ہی کی حکومتیں تھی کہ جنہوں نے 2015 میں پاکستان کی کاوشوں سے آبزرور اسٹیٹس ملا پیلسٹینین اتھارٹی کو۔ سو ریگارڈلیس آف کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہو، پاکستان کی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹینین ایشوز کو اپنانے کی، تو اس پر بات کرنے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ بٹ ویئر از دا پرابلم؟ میں آپ کے ساتھ پرابلم بھی اس پر بھی بات کروں گا کہ اگر حکومتیں، اور یہ ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے پاکستان کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر کا مسئلہ، اور بھی چند ایشو ہوں گے لیکن اس ایشو پر ان کا آپس میں اتفاق ہے۔ Where is the problem؟ میری نظر میں مجھ سے پہلے ابھی آپ نے فرمایا کہ فلسطین جو ہے عالم انسانیت کا ایشو ہے، بہت خوب کہا۔ دیکھیے پیلسٹائن کا ایشو قبل اول کی وجہ سے جو ہمارے لیے ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر قبل اول کا ایشو نہ بھی ہوتا، یہ فنڈامنٹلی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ کشمیر کا ایشو، جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین ایک ہی طرح کے ایشوز ہیں، تو کشمیر بھی بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے۔ ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ ہم سے غلطی وہاں ہوئی کشمیر کا جو ایشو ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اور ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، ان کو ہر ان کی سرحدوں سے باہر ملیٹنٹس بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود ان کا کاز اتنا مضبوط ہے، وہ خود انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے ایک فنڈامنٹل غلطی کی، ریاست نے غلطی کی کہ آپ نے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو وہاں بھیجا۔ اور اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اور اب اقرار ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے مقتدر لوگ بڑے گھروں میں بھی اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اقرار ہو کہ ہاں یہ غلطی تھی، کشمیریوں کی جدوجہد بلا شبہ کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں یہاں سے ملیٹنٹس نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ اگر ہم اس کی ہیومن رائٹس کی ایشو کی بات کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ شاید دنیا کے اور ممالک ہمارے ساتھ مل جائیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے، اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نے جو فلسطینی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جس طرح ہیومن رائٹس کے اینگل سے اس کو اجاگر کیا ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا۔ So when we take up a fundamental human rights issue and see it only from the lens of religion, میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک ڈس سروس کرتے ہیں، اور یہ ایک ڈس سروس ہے۔ ہمیں اس ڈس سروس کو ختم کر کے اگر ہم نے فلسطینین کاز کی حمایت کرنی ہے، اس کو آگے لے جانا ہے،
تو ہمیں پیلسٹائن کے ایشو کو، کشمیر کے ایشو کو، جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک بنیادی انسانی حقوق کے ایشو کے طور پر اجاگر کرنا ہوگا. There is no other way. دوسرا میری گزارش یہ ہوگی اس پلیٹ فارم پر ایک تجویز پیش کرتا ہوں. آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دیکھیے ہم نے ایک پارلیمان کی کشمیر کمیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو اجاگر کر سکیں اس ایشو کو، اور اس کا فائدہ بھلے وہ کمیٹی کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن ایک سمبلزم ہے کہ پاکستان کی پارلیمان اور اس کی تمام سیاسی جماعتیں کم از کم ایک ایشو کے اوپر ان کا ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جو سال کے 365 دن فعال ہے. سپوزلی اگر اس کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا نام تبدیل کر کے کشمیر اینڈ پیلسٹائن کمیٹی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پیلسٹائن آزاد ہو جائے گا. جس طرح کشمیر کمیٹی بنانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوا، کشمیر کا مسئلہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے گمبھیر ہو گیا، لیکن کم از کم ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ so and so is a member of the Pakistan's parliamentary committee on Kashmir. تو اگر اسی کشمیر کمیٹی کا نام کشمیر اینڈ پیلسٹائن کمیٹی رکھا جائے تو جو مجلس وحدت المسلمین اس طرح کے محافل کا انتظام کرتی ہے کہ ایشو زندہ رہے، تو اگر پارلیمان کی ایسی کمیٹی ہو کہ جس میں پیلسٹائن کا بھی نام ہو تو پارلیمانی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال کے 365 دن لوگوں کی نظروں میں ہوگی، بھلے یہ کام کچھ کر سکے یا نہ کر سکے. کام تو کشمیر کمیٹی بھی ہوتی ہے، اور میری تجویز یہ ہوگی کہ کشمیر اینڈ پیلسٹائن کمیٹی جو ہے اس کی ممبرشپ اور اس کا چیئر پرسن وہ ایسے ہو کہ یہ پتہ لگے کہ یہ کمیٹی کھلواڑ نہیں کرے گی. گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ دا کمیٹی. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اسی پر انگشت نمائی کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو کمپوزیشن ہے کمیٹی کی کشمیر کی، بالخصوص چیئر پرسن کشمیر کمیٹی with great respect to him as an individual، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ سنجیدگی دکھانی چاہیے کہ ایسی کمیٹی جو کشمیر اور پیلسٹائن کے نام پر ہو، اس کی سربراہی کون کرے اور اس کے اندر ممبران کون ہوں. میری ایک اور تجویز ہے کہ دیکھیے، and again I would benefit from the presence of the Honorable Human Rights Minister، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب اس پیرامیٹرز کا ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، تو آپ دیکھیے کہ فلسطینی علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو اسرائیلی اتھارٹیز کی انہی فلسطینیوں کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم ہیومن رائٹس کے ایشو کو اجاگر کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب دوسری جگہوں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کریں تو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس پر بھی نظر رکھیں. میں کیسے یہ کہوں کھڑے ہو کر کنوکشن کہ دیکھو اسرائیل نے فلسطین کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لوگوں کو جانے سے منع کیا ہے، میں کیسے کنوکشن یہ کہہ سکتا ہوں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ قبائلی علاقہ جات جو خیبر پختونخوا میرے صوبے میں ضم ہو گئے ہیں، وہاں اب بھی ایک نظر نہ آنے والی زنجیر ہے. آپ وہاں نہیں جا سکتے، پارلیمان کا ممبر نہیں جا سکتا اگر وہ وہاں کا نہیں ہے. کیا یہ وہی پالیسی نہیں ہے جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے؟ اگر گوادر میں فینسنگ کی جا رہی ہے اور شہر کو فینس کیا جا رہا ہے، ہوپفلی شاید وہ پروجیکٹ اب پوسٹ پون ہو گیا ہو، تو اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کا ایشو ہیومن رائٹس کا ایشو تو ہے، وہ اس لیے ہے کہ اسرائیل ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں دے رہا. اگر بجائے اسی کہ میں افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کروں
اگر میں بارڈر کو فیس کر رہا ہوں اور لوگوں کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ مخدوش ہوتی جا رہی ہے، تو کیا یہ مناسب نہ تھا کہ ہم ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنی فارن پالیسی ایسی بناتے کہ آپ کو فینسنگ کی ضرورت نہ ہوتی؟ آج بدقسمتی سے پاکستان کے بارڈرز پر بھی فینسنگ ہے، پاکستان کے اندر بھی فینسنگ ہے. With this kind of fencing within the country, how can I stand up and say that fencing in Palestine by Israel is wrong? I will keep on saying that outside. لیکن اس مجلس میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کیا کنوکشن ہے میری. With what face can I say this؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ خود پاکستان کے اندر بارڈرز پر اور بارڈرز کے اندر فینسنگ ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. اینڈ فائنلی میرے ٹائم زیادہ دیا ہے، سوری. فائنلی میں یہ بھی عرض کروں گا، دیکھیے مسلم ممالک میں مجھے تو کوئی اور ملک نظر نہیں آ رہا سوائے ایران کے، جس کی حکومت اور عوام مل کر وہ فلسطینیوں کی حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں. میری فائنل تجویز یہ ہے کہ دیکھیے اب جو ہے ٹرمپ کے جانے کے بعد، نئی یو ایس انتظامیہ کے آنے کے بعد کچھ ایسے وائبس مل رہے ہیں، غلط ہوں گے یا درست ہوں گے لیکن وائبس مل رہے ہیں کہ شاید فلسطینیوں کو جو اکنامک اسسٹنس دی جا رہی تھی وہ ریسٹور ہو جائے، شاید ان کے ری سیٹلمنٹ کے لیے جو $200 ملین تھے وہ یہ ہو جائے، ریسٹور ہو جائے. اس طرح کی باتیں فضا میں گردش کر رہی ہیں. تو جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان حالات میں بھلے یو ایس انتظامیہ کی یہ اقدامات غلط ہوں یا درست ہوں یا نہ ہوں، اس سے قطع نظر ہمیں پاکستان کو مڈل ایسٹ میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے مڈل ایسٹ کے اندر ٹینشن میں اضافہ ہو اور اس ٹینشن کی وجہ سے فلسطینیوں کے کاز کو نقصان پہنچے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کہتا ہے کہ ہم یمن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اب سپورٹ نہیں کریں گے سعودی عرب کو، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان should continue to be part of the Islamic forces coalition against Yemen? There is no need. یہ بات پارلیمان میں پہلے بھی اٹھائی گئی تھی جب آپ کی بڑی فوج کا سربراہ جہاں سے ریٹائرمنٹ کے اگلے روز جا کر اس کولیشن فورسز کا سربراہ بنتا ہے. تو میرے نزدیک تو ٹھیک ہے وہ ریٹائر تھا چلا گیا، دنیا نہیں کہتی ریٹائر تھا، وہ یہاں کا جنرل تھا، چیف آف سٹاف تھا. پیغام یہ گیا کہ پاکستانی فوج اس کولیشن کا حصہ ہے. بدقسمتی سے یہ میسج گیا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو ریٹائرڈ تھا، یہ تو ایسی سیاسی بات کر رہا ہے. سیاسی بات نہیں کر رہا. اس وقت بھی پارلیمان سے ان سے گزارش کی گئی تھی کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، اس کا یہ نقصان ہوگا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یمن کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں وہاں پہ، جب یہ بڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، وہ بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا، تو مختلف لوگوں کے اور مختلف ملکوں کے نام لیں گے. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان ممالک میں ہمارا دین عام ہوگا. یہ جو یمن کے بچے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مستقبل کو لوٹا گیا، ہمارے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا اس میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اب وقت ٹائم کہ آپ اس کولیشن کا حصہ نہ بنے. اس سے آپ ایران اور آپ کے درمیان مزید شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں. آپ اس کولیشن سے ودرا کریں قبل اس کے کہ یہ کولیشن خود ہی ختم ہو جائے جس طرح اب وائبس نظر آ رہی ہے، اور پھر آپ کے پلے کچھ نہ پڑے. ابھی آپ کے پاس ایک ونڈو اویلیبل ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے. اس ونڈو کے اندر آپ اس کا فائدہ لیتے ہوئے آپ یمن سے اور اس انٹرنیشنل اسلامک کولیشن کی فورسز سے
تعلقی کا اظہار کریں، اور جو جرنیل یہاں سے گیا ہے اسے مہربانی کرتے کہ خدا کے لیے یہ ڈالروں کی تنخواہ آپ چھوڑ دیں، آپ پاکستان واپس آ جائیں۔ یہ پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تقاضا ہے۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آئیے رحمان صاحب کی حال ہی میں انتقال ہوا، اور وہ کہتے تھے کہ we should always raise voice against tyranny and injustice, even if injustice has become commonplace. تو اگرچہ انجسٹس پیلسٹائن میں کامن پلیس ہے، لیکن آپ آواز اٹھا رہے ہو، میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، شکریہ۔